अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुख करते हैं ज़िला लोधरा की जानिब, जहां लोधरा के नवाही इलाका जिला अराई बस्ती गरीबाबाद में शूटिंग बॉल का ग्राउंड ना होने की वजह से नौजवान खिलाड़ी लोगों की फसलों में नेट लगाकर खेलने पर मजबूर हैं या तो फिर कहीं दूर दराज के इलाकों का रुख करते हैं। इसी हवाला से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ABC न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लोधरा के नवाही इलाका जला अराइयाँ बस्ती गरीबाबाद में मौजूद हूँ। ये बस्ती कभी किसी दौर में अमीरों वाली बस्ती के नाम से मशहूर थी। ये बस्ती लाखों की तादाद पर मुश्तमिल है। यहाँ पर सरगर्मियों को जारी रखने के लिए यहाँ पर ग्राउंड की कमी की वजह से नौजवान खिलाड़ी लोगों की फसलों में नेट लगाकर खेलने पर मजबूर हैं या तो फिर कहीं दूर दराज के इलाकों का रुख करते हैं, या फिर इधर से एक नहर गुजर रही है जो कि फतेहपुर और जला के नाम से मशहूर है। ये नौजवान खिलाड़ी कई महीनों इस नहर का सूखने का इंतजार में रहते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि ग्राउंड के ना होने के बायस नौजवान खिलाड़ी खेल के बजाय अपना कीमती वक्त फजूल गोई और होटलों में बैठकर गुजारते हैं, जिसके बाद समाजी बुराइयों और बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ के मकामी खिलाड़ियों और नौजवानों ने कहा है कि जिला लोधरा की गवर्नमेंट नाकाम मंसूबों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं मगर हमें एक मामूली ग्राउंड बना के ना दिया। अफसोस तो इस बात का है, अगर मैं बात करूं मियां मोहम्मद शफीक अराई साहब की, जो इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली की डिप्टी सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी इसी इलाका जला अराइयाँ से ही बिलोंग करते हैं। वो भी तरक्याती कामों में बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए इन नौजवान खिलाड़ियों की, ये खिलाड़ी पाकिस्तान लेवल पर भी खेल चुके हैं। इन नौजवान खिलाड़ियों ने शूटिंग बॉल में जिला लोधरा का नाम रोशन किया है। साथ साथ में इनका तारफ भी करवाता जाऊं, मलक मोहम्मद अब्बास साहब जो कि पाकिस्तान आर्मी में शूटिंग बॉल के गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुके हैं। समीउल्लाह भट्टी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी शूटिंग बॉल का अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तबका जुर्रत रखने वाले मुश्ताक खोखर, पाकिस्तान आर्मी के नौजवान मोहम्मद उमर गुज्जर, 345 एम सलमान भट्टी F-16 के नाम से मशहूर हैं। पाकिस्तान प्रिंस मोहम्मद शहबाज खोखर, सूबा पंजाब के बहुत बड़े नेटमैन हैं मोहम्मद उमर, साकिब पंजार। इन सब खिलाड़ियों ने और आला इलाका के मकीम के जो लोग हैं, इन्होंने कहा कि हमारे आला हकाम से अपील है कि हमें शूटिंग बॉल का ग्राउंड दिलवाया जाए। जी खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर चिड़िया घर में सर्दी ज्यादा होने और जानवरों की बेहतर देखभाल ना होने से नायाब नस्ल के सांप मर गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ ताहिर खान से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। पेशावर के इकलौते चिड़ियाघर में फंड्स की कमी और जानवरों की खुराक और देखभाल न होने से कीमती जानवर हलाक हो गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद सांपों की है। सांपों में मुत्तअद्दिद कीमती और नायाब नस्ल के सांप शामिल थे। सर्दी ज़्यादा होने से और सांपों की बेहतर देखभाल न होने से कई कीमती सांप मर गए हैं, जबकि मरे हुए सांप ताहाल अपनी जगह पर पड़े हैं क्योंकि सांपों का रखवाला अपने घर गया हुआ है। दूसरी जानिब चिड़ियाघर हक्काम का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने चिड़ियाघर तो बना लिया है, लेकिन फंड्स न होने से मुलाजमीन की तनख्वाहें पिछले 6 माह से बंद हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार हड़ताल भी किए, लेकिन ना ही कोई मिनिस्टर और ना ही सूबाई वज़ीर आला ने चिड़ियाघर का रुख किया। बहुत से मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर अपने घरों को जा चुके हैं, जिसकी वजह से जानवरों की देखभाल में मुश्किलात सामने आ रही हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 6 माह पहले चतराल से आला नस्ल के चीतों के बच्चों को ज़ख्मी हालत में पेशावर चिड़ियाघर लाया गया था, लेकिन मुलाजमीन की लापरवाही और गफलत से वो आला नस्ल के बच्चे हलाक हो गए थे, जिसकी सूबाई हुकूमत ने इंक्वायरी तक की ज़हमत नहीं की। मुलाजमीन का कहना था कि जल्द से जल्द फ़ंड का इजरा किया जाए ताकि चिड़ियाघर की ज़बोहाली ख़त्म हो जाए और पेशावर के शहरियों के लिए सैर व तफरीह का एक बेहतरीन मंसूबा ज़ाया न होने पाए। जी मोहम्मद ताहिर, ABC न्यूज़, पेशावर।
ضلع کیچ بلوچستان سے نمائندہ ABC نیوز امام جنگیان کی رپورٹ شامل کرتے ہیں، جہاں بارڈر میں کاروبار کرنے والے گاڑی مالکان کی تربت میں ریلی پریس کلب تربت سے نکالی گئی، جو بازار سے ہوتے ہوئے شہید فدا چوک پہنچے۔ شہید فدا چوک پر ریلی سے شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ٹوکن کے نام پر گاڑی والوں کو تنگ کرنے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور دیگر سیکیورٹی ادارے گاڑی والوں سے 70,000 ٹوکن کے نام پر لے رہی ہے، جو قابل مذمت ہے۔ کمیٹیوں کے نام پر بھتہ خوری کے ذریعے بلوچوں کے لیے کاروبار کے دروازے بند کر دیے گئے۔ شرکا نے افسوس کا اظہار کیا کہ ریاستیں اپنے عوام کو سہولتیں دیتی ہیں، مگر آج بھی بلوچ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں ریاست بے شک روزگار نہ دے، مگر قدرت نے ہمیں جو بارڈر دیا ہے اس پر کام کی اجازت دیں۔ ریلی کے شرکا نے انتظامیہ کو 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر 15 دسمبر تک ہمیں آزادانہ کاروبار کی اجازت نہ دی گئی تو عام عوام اور کاروباری حضرات کے ساتھ مل کر بارڈر پر ہر قسم کے کاروبار کے لیے بند کی جائے گی۔ 70,000 لینے کے بعد بھی گلی سربلیدہ میں ایک اور ناکہ لگایا گیا ہے، جو گاڑی والوں سے پیسے اور تیل لے رہی ہے۔ چوری کی وارداتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں ABC نیوز کے نمائندہ خصوصی فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق پنڈوریا یونین کونسل نمبر 53 اسلام آباد آنے والے بلدیاتی الیکشن کے حوالہ سے مہربان منہاس ٹاؤن میں ایک جلسے کا انعقاد زیر صدارت راجہ محبوب الہی منہاس میں ہوا، جس میں سابق ڈپٹی میئر امیدوار برائے چیئرمین NA 53 چودھری رفعت جاوید، مشہور سیاسی و سماجی شخصیت راجہ محبوب الہی منہاس، وائس چیئرمین جان محمد جانی، راجہ اسد منہاس، امیدوار برائے چیئرمین چون ملک شہزاد محمود، راجہ فردوس سعید چوہان، صوبیدار ریاض، راجہ فضل کریم، راجہ سید منہاس، راجہ شفیع، راجہ فردوس، راجہ محمد رشید، راجہ آصف منہاس اور بڑی تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی، اور یوتھ کونسلر راجہ وقار یونس نے اپنی ذاتی زمین سے ٹیوب ویل کے پانی کے لیے وقف کر دی۔ امیدوار برائے چیئرمین چودھری رفعت جاوید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اتنا اچھا پروگرام کرنے پر راجہ محبوب الہی منہاس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ راجہ محبوب الہی منہاس کے ساتھ ہمارا ایک پرانا تعلق ہے، میں ان کو اپنے بڑے بھائی کی طرح عزت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کامیاب ہو کر پنڈوریا کی محرومیوں کو دور کروں گا اور گلیوں کے سیوریج نظام کو بہتر کروں گا۔ مشہور سیاسی و سماجی شخصیت راجہ محبوب الہی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کریں اور میرے بھائی چودھری رفاقت جاوید کو کامیاب کریں۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع بہاول نگر کا، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چودھری قدیر احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر فیصل گلزار کی ہدایت پر SHO تھانہ سٹی B ڈویژن مہر عبدالجبار کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مخبر کی اطلاع پر رضوان عباس ASI نے خلیل آباد میں کارروائی کرتے ہوئے محمد ناظم ولد غلام رسول قوم جویا سکنہ ماڈل ٹاؤن بہاول نگر کو شراب تیار کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے چالو بھٹی 500 لیٹر 8 عدد کین 30 لیٹر والے اور 240 لیٹر شراب آلات چالو بھٹی بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمے کا اندراج کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس موقع پر SHO تھانہ سٹی B ڈویژن مہر عبدالجبار کا کہنا تھا، بہاول نگر کو منشیات سے پاک کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ منشیات فروشوں کی نشاندہی کر کے پولیس کا ساتھ دیں تاکہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ میرے دفتر کے دروازے ہر خاص و عام شہری کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ اگر کسی بھی شہری کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو وہ بلا جھجک میرے پاس آ سکتا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر ضلع اوستا محمد سے۔ ہمارے ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر قربان علی مستوئی کی رپورٹ کے مطابق ادارہ مصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ اوستا محمد کے تحت اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس پرنور محفل کے مہمان خصوصی ادارہ مصطفیٰ انٹرنیشنل کے بانی حضرت مولانا علامہ پیرزادہ سید ثاقب رضا مصطفیٰ نے فرمایا، یہ نورانی محفل گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں منعقد کی گئی۔ اس نورانی محفل سے مہمان مقرر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزاریں، جھوٹ نہ بولیں اور نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ آپ ان عملوں کی وجہ سے آپ زندگی میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے علاوہ نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتیں، نمازیں ہم پر فرض ہیں اور فرض کی ادائیگی میں صف اول میں شامل ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اس ادائیگی کے لیے تلقین کریں۔ ضلع سانگھڑ سے خبر شامل کرتے ہیں، جو ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک عمران شفقت کی رپورٹ کے مطابق کراچی سے 22 چیک چلنے والی عمرانی کوچ سے بس کے اندر سے اچانک ایمرجنسی دروازہ کھلنے سے ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی 5 سالہ بچی انیرا سولنگی گر کر ٹائروں کی زد مر آ کر
ضلع سانگھڑ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک عمران شفقت کی رپورٹ کے مطابق کراچی سے 22 ٹیک چلنے والی عمرانی کوچ سے بس کے اندر سے اچانک ایمرجنسی دروازہ کھلنے سے ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی 5 سالہ بچی انیلا سولنگی گر کر ٹائروں کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی۔ ماں کو غشی کے دورے تھانے کی پولیس نے ڈرائیور اور کوچ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پولیس نے قانونی کارروائی کرنے کے لیے بچی کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ علاقائی بلیٹن کے اختتام پر خبر شامل کرتے ہیں ذوب سے ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر مسعود خان کی رپورٹ کے مطابق آج ڈسٹرکٹ ذوب میں ملیزی کمیٹی کی جانب سے اڈا دکانوں کے سلسلہ میں آج ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ کی آل یونین نے ملیزی کمیٹی کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر پریس کانفرنس کی۔ 100 ایکڑ زمین ملیزی قوم کی طرف سے دی گئی جو کمیٹی کی موجودگی میں پٹواریوں نے پیمائش بھی کی۔ کمیشن کرپشن کی وجہ سے ملیزی قوم کے ساتھ زیادتی کر کے سرکار کی 100 ایکڑ کے بجائے 120 ایکڑ زمین قبضہ میں لیا اور اس بات کا ثبوت بھی موجود ہے۔ ناظرین، علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی۔ مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk۔